بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دبئی کی۔ دبئی دنیا کی ماڈرن ترین جگہوں میں سے ایک جگہ مانی جاتی ہے۔ اونچی بلڈنگز، بڑے شاپنگ مالز، کسی نے گھومنا ہو یا پھر کوئی بزنس کرنا ہو، کوئی جاب کرنی ہو یا پھر کوئی شاپنگ کرنی ہو تو لوگ دبئی کا رخ کرتے ہیں۔ دبئی دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ لوگ آج تک اس کو ایک ملک مانتے ہیں، جبکہ دبئی اصل میں ایک متحدہ امارات کا شہر ہے جس کو کچھ سال پہلے تک ایک صحرا کہا جاتا تھا۔ دبئی کے حکمرانوں نے 40 سالوں میں دبئی کا نقشہ بدل ڈالا ہے۔ دبئی دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن سائٹ مانی جاتی ہے، جس کی ترقی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ 1833 میں دبئی کو ایک گاؤں کہا جاتا تھا۔ 1894 میں مستاجر دبئی میں آ کر بسنے لگ گئے کیونکہ یہاں تاجروں کے لیے ٹیکس نہ ہونے کے برابر تھا۔ 1912 میں دبئی کی حکمرانی شیخ سعید کے پاس آ گئی۔ ان کو دبئی کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس ٹائم پر دبئی کی معیشت بہت بہتر ہونے لگ گئی۔ 1958 میں دبئی کی حکمرانی شیخ راشد بن سعید کے پاس آ گئی۔ یہی وہ انسان ہیں جنہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے ایک شہر میں تبدیل کر دیا۔ 1963 میں انہوں نے دبئی کریٹ جہاں جہاز آ کے رکتے تھے، انہوں نے اس جگہ کو گہرا کروانا شروع کر دیا کیونکہ یہ جگہ بہت چھوٹی تھی اور یہ بات وہ جانتے تھے کہ یہاں بڑے جہاز آ کر نہیں رک سکتے، اس لیے انہوں نے اس پروجیکٹ پر بہت کام کیا، بہت سے پیسے لگانا شروع کر دیے، اتنے کہ دبئی کی سالانہ آمدنی سے بھی زیادہ اس پروجیکٹ پر پیسے لگانے لگ گئے۔ اس پروجیکٹ کے لیے انہوں نے قرضہ بھی لیا۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اس پروجیکٹ سے دبئی کی اکانومی میں بہت گہرا اثر پڑے گا۔ اس پروجیکٹ کے کامیاب ہونے کے بعد دبئی کی گولڈ مارکیٹ پھیلنا شروع ہو گئی۔ شیخ سعید یورپ اور برطانیہ جاتے رہتے تھے اور ان کو وہاں کا انفراسٹرکچر بہت پسند تھا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ لندن کی طرح، یورپ کی طرح دبئی بھی ایک ماڈرن سٹی بن جائے، جس کی وجہ سے انہوں نے دبئی کو ایک گاؤں سے شہر کی شکل دینا شروع کر دی۔ 1959 میں انہوں نے دبئی میں ایک ماڈرن ایئرپورٹ بنا دیا۔ 1966 میں دبئی کی قسمت بدل گئی جب دبئی میں تیل دریافت ہو گیا، جبکہ 1980 تک دبئی ایک ویران صحرا ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد دبئی سے تیل نکل آیا جس نے دبئی کی قسمت بدل ڈالی۔ اصل میں شیخ محمد بن راشد ایک سمجھدار حکمران تھے جو اپنی عوام کے ساتھ بہت مخلص ہیں۔ انہوں نے دبئی کو نکلنے والے تیل پر ڈیپینڈنٹ نہیں رکھا، بلکہ دبئی کا ایک ایسا نقشہ بنایا جو ٹریڈ اور ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے لگا، اور آج دبئی اپنے تیل میں صرف 5% ڈیپینڈنٹ ہے۔ دبئی کی اکانومی کا 95% حصہ ٹورزم اور ٹریڈ پر ڈیپینڈنٹ کرتا ہے، اور اب دبئی دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ اربن بن چکا ہے۔ دبئی میں 15% آبادی وہاں کے مقامی عرب کی ہے اور 85% آبادی فورن کی ہے جو دبئی میں کام کرنے جاتے ہیں۔ 1990 میں دبئی میں صرف ایک اونچی بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اور آج دبئی میں 917 اونچی بلڈنگز ہیں۔ یہ جو ساری بلڈنگز بنائی گئی ہیں یہ ایک کچی مٹی پر بنائی گئی ہیں جس کو کنسٹرکٹ کروانا نہایت ہی مشکل کام ہے۔ برج خلیفہ جو دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے جس کانکریٹ پر کھڑی ہے، اس کا وزن 1,10,000 ٹن ہے۔ ایسی بلڈنگ ریت کے اوپر کیسے بنائی گئی؟ اس کا حل دبئی کے پاس بنے ہوئے پہاڑ تھے۔ شیخ محمد بن راشد نے محسوس کیا کہ یہ جو پہاڑ وی شیپ پہ بنے ہوئے ہیں، یعنی ان پہاڑ کو پانی کے فلو نے کاٹا ہوگا۔ انہوں نے یہاں ٹریمنگ کروانی شروع کر دی، جس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر پانی موجود تھا، اور یہی پانی دبئی کی اونچی بلڈنگز کو سٹینڈ رکھنے میں کام آئی ہیں۔ اگر ہم بات کریں دبئی کی پولیس ڈپارٹمنٹ کی، آج دبئی کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس فراری، آڈی جیسی سپر کارز موجود ہیں۔ اگر ہم شاپنگ مالز کی بات کریں تو دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا مال ہے جس میں تقریباً 1200 شاپس موجود ہیں۔ پوری دنیا میں ایک ہی 7 اسٹار ہے جو دبئی میں موجود ہے، جس کو ہم برج عرب کے نام سے جانتے ہیں۔ تو یہ تھا دبئی کا ایک گاؤں سے لے کے شہر تک کا سفر۔ ہمیں اس سفر سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر حکمران اپنی عوام کے ساتھ اور عوام اپنی حکمران کے ساتھ مخلص ہوں، اگر وہ لوگ اتفاق میں رہ رہے ہوں تو یقیناً وہ کسی بھی مقام پر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔